گھر کے قریب مسجد ہے، ہم کتنا روزانہ مسجد کو ٹائم دیتے ہیں، 5 وقت میں کتنی نمازیں ہم مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، با جماعت نماز کا ہمارے دل کے اندر کتنا ذوق اور شوق ہے، اور اس پر بھی ہم غور کریں کہ ہماری کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا کتنا ملال اور پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کسی نماز کے ضائع اور قضا ہونے پہ ہمارے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی بہت بڑا فرض چھوٹ گیا، تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس کی بندگی کا احساس ہے۔ لیکن ہم نمازوں پہ نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں، مہینوں کے حساب سے نمازیں قضائیں، سالوں کے حساب سے نمازیں قضائیں، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ان محافل سے کیا ملا، ہمیں رمضان سے کیا ملا۔ اگر رمضان کے بعد ہم پھر اسی ڈگر پہ چلیں کہ ہمیں نماز کا بھی خیال نہ رہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کا بھی خیال نہ رہے، ہم اللہ کا ذکر بھی نہ کریں، تو پھر یہ رمضان محض ایک رسم کے طور پہ ہم نے گزارا۔ اور اکثریت ہم ایسے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ جو رب نے اپنی عبادت کے لیے دیا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسے افطاری میں کتنا اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، پھر رج کے سوتے ہیں، اور اس کے بعد دنیاوی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے اس میں اللہ کے حضور جھکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج مسجد بھری ہے، اہل محلہ موجود ہیں، ہم گریباں میں جان کر دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز تراویح میں مسجد میں آ کر شمولیت اختیار کی اور تسلسل کے ساتھ نماز تراویح پڑھتے رہے۔ اگر ہم نے نماز تراویح نہیں پڑھی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو ہم اسلام اور ایمان کے کس درجے پہ فائز ہیں؟ محض نعرے لگانے سے اور یہ تصور کر لینے سے کہ رمضان کی راتوں میں رب گناہگاروں کو بخش دیتا ہے اور ہم بے عملی کی چادر تان کر سو جائیں کہ ہم بھی بخشے جائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ہماری بخشش ممکن ہے۔ کوشش سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ہم عبادت کریں، ریاضت کریں، بندگی کریں، اور اس میں جو کوتاہی کمی رہتی ہے اس کی اللہ سے معافی طلب کر کے اس کی بخشش کی امید رکھیں، اور یہ سوچ کر ہم نمازیں ہی نہ پڑھیں، قرآن ہی نہ پڑھیں، تلاوت ہی نہ کریں کہ رمضان میں لاکھوں کی تعداد میں گناہگار بخشے جائیں گے، ان میں ہم بھی آ جائیں گے۔ اس طرح بخشش ممکن نہیں لگتی۔ جب ذہن ہی یہ بن گیا، سوچ ہی یہ بن گئی، اتنی مرتبہ کلمہ پڑھ لیا بخشے جائیں گے، فلاں محفل میں چلے گئے بخشے جائیں گے، فلاں ایک رات کو جاگ گئے بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رب کی اتنی عبادت کیوں کر رہے تھے؟ انہیں تو رب کائنات نے فرما دیا تھا اللہ کی رحمت، کرم، جنت سب کچھ ان کے لیے بنا، پھر بھی اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، اور رب قرآن میں یہ کہتا تھا کہ میرے محبوب اتنا زیادہ نہ کیا کرو، اتنی عبادت نہ کرو کہ تمہارے پاؤں سوج جائیں۔ جن کے لیے جنت بنی، جن کی اور جنت کی گارنٹی رب دے رہا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر جن کو رسول خوشخبری دے رہا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ، وہ تو دن رات رب کی عبادت میں رہتے ہیں۔ اگر یوں جنت ملتی، یوں بخشش ملتی تو پھر وہ بھی سوئے رہتے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا
ہم عمل سے بہت دور ہیں، ہم غافل ہیں، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ رب نے جو نبی ہمیں عطا کیا، جس کی ہمیں امت بنایا، وہ تو تاجدار انبیاء ہے۔ رب کائنات کا حبیب فرماتا ہے فضلت علی الانبیاء بست، کہ رب نے مجھے دیگر تمام انبیاء پہ 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی، مجھے وہ کچھ عطا کیا جو دیگر کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے اتنا روب اور دبدبا عطا کیا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہو مجھ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ رب نے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ اس سے پہلے سابقہ امتوں میں مخصوص جگہ تھی جہاں پہ عبادت کی جا سکتی۔ رب کے حبیب نے فرمایا کہ رب کائنات نے میرے لیے ساری روئے زمین کو پاک کر دیا اور اسے مسجد بنا دیا۔ اب جہاں بھی میرا امتی چاہے وہ اللہ کے حضور سر بسجود ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے یہ حلال نہیں تھا۔ اور یہ بھی فرمایا، ایک جگہ پہ فرمایا کہ مجھ پر وحی کو ختم کر دیا، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ میری ساتھ رب نے نبوت کو ختم کر دیا، انبیاء کا سلسلہ میرے اوپر آ کر ختم کر دیا۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء کو مخصوص قوموں کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ کافۃ، رب نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا۔ ختم بی النبیون، اور مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ آج یہ وہ عقیدہ ہے جس پر مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد ہے، لیکن ہماری مملکت خداداد پاکستان میں اس عقیدہ ختم نبوت پہ مسلسل وار کیا جا رہا ہے۔ یہاں جو بڑے عہدوں کے فائز ہیں، جن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ قوموں کی رہنمائی کریں، وہی لغزش کا شکار ہیں۔ یہ ہم کسی کی نیت میں شک نہیں کرتے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی غیر مسلم قوت کار فرما ہے، کوئی ایسی چیز اس کے پیچھے ہے کہ جس کے لالچ میں آ کر بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی کائنات کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ پر سلسلہ نبوت بھی ختم ہو گیا اور وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو قرآن عطا کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کے تعلق کو اس نے واضح کیا۔ یہ قرآن میرے مصطفیٰ کا عظیم معجزہ ہے۔ اس قرآن نے اس وقت کے عرب کے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی زندگیوں کو بدلنے والا ہے۔ دنیا بدل جائے گی، قرآن کبھی نہیں بدلے گا۔ قرآن کے مقابل کوئی اور کتاب کائنات کے اندر نہیں آئے گی۔ قرآن میرے پیارے آقا کا عظیم معجزہ۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا،
اس کی امت جس فن میں مائل تھی اسی کے مطابق رب کائنات نے معجزات عطا کی. کہیں فن جادوگری عروج پہ تھا، رب حضرت موسیٰ کو عصائے کلیمی دے کر بیچتا ہے. کہیں فن طب عروج پہ ہے، رب کائنات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دے کر بیچتا ہے کہ مادر زاد عورتوں کو ان کی ہاتھوں سے شفا ملتی ہے، اور مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے ہیں، رب اس میں روح ڈالتا ہے. آپ اعلان کرتے ہیں میں اللہ کی عزت سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اب پیارے آقا کی امت اور نبوت قیامت تک ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج میں ہے، لیکن مصطفیٰ کے کمالات اور معجزات سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. پیارے آقا کا کمال 1400 سال پہلے جو ظاہر ہوتا تھا، سائنس وہ 1400 سال گزرنے کے بعد چیزوں کی گرد راہ تک پہنچ رہی. اتنا عظیم نبی ہمیں ملا، اتنا عظیم قرآن ہمیں ملا. وہ قرآن جو منشور انسانیت ہے، وہ قرآن جو ضابطہ حیات ہے، وہ قرآن جو رب نے ہمیں اس لیے دیا کہ یہ قرآن پڑھ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مولانا محمد زبیر خان صاحب نقشبندی، آج کی محفل کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد زبیر خان صاحب نقشبندی، آپ محفل میں جلوہ گر ہوئے. میں اپنی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صحت کی ناسازگی کے باوجود آپ ہر سال کی طرح ہمارے پاس تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو میں اپنی گفتگو کو لے جاؤں گا. بہت ساری چیزیں اور توجہ طلب تھی جن پر ہم سوچ غور و فکر کرتے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں عزیزم مزمل وحید. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق کو بھی سلامت رکھے. تو جتنے بھی ہمارے نقابت کرنے والے بھائی ہیں، عزیز ہیں، ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کے اندر سب سے بلند مقام. جب بھی اشعار کا انتخاب کرے اس میں شان صدیق اکبر بھی بیان ہو، شان عمر فاروق بھی بیان ہو، شان عثمان غنی بھی بیان ہو، شان حیدر کرار بھی بیان ہو. کہیں یہ تاثر ہماری محافل سے نہ جائے کہ ہم صرف اہل تشیع کی طرح حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں. ہر صحابی ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے. ہر ایک کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ در مصطفیٰ سے ملا. کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. صدیق اکبر کو صداقت کا تاج ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا. فاروق اعظم کو عدالت کا کی سرفرازی ملی ہے تو در مصطفیٰ سے ملی ہے. عثمان غنی کو شہادت کا تاج ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے. حیدر کرار کو جو کمال ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملا. اہل بیت اطہار کو جو شان ملی وہ بھی در مصطفیٰ سے ملی. اس لیے یہ ہماری محافل میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق ہمارا ایک نظام اور نظم برقرار رہنا چاہیے. کوئی غلط اثر الحمدللہ جو نقابت کرتے ہیں ان کا بھی عقیدہ بڑا سچا اور سچا ہے، لیکن اشعار کے انتخاب کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسے اشعار کا انتخاب کریں جس میں سارے صحابہ کی شان بھی بیان ہو، اہل بیت اطہار کی شان بھی بیان ہو، اولیاء کی اور بزرگوں کی شان. یہ ساری چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں. سامعین عزیز وقار، اس وقت امت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر غفلت کی چادر تان کر سوئی ہوئی ہے. بجھی عشق کی آگ ڈھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے. امت مسلمان نام کی رہ گئی ہے،
مسلمان حکمران نام کے رہ گئے. کہاں ہے آج وہ صلاح الدین ایوبی؟ کہاں ہے آج وہ خالد بن ولید؟ آج کے مسلمان حکمران 57 اسلامی ممالک میں انہیں زندہ نہیں سمجھتا، وہ مردہ ہے. جو فلسطین پر ہونے والے ظلم میں فلسطینیوں کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، وہ فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، وہ غیر مسلم قوتوں کے اعلی اقدار بن کر فلسطینیوں کا ظلم ہونے والے ظلم کا تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم بھرپور طور پر مذمت کرتے ہیں، اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، ہم غیر مسلم قوتوں کی مذمت کرتے ہیں، ہم اسلامی ممالک کے نام نہاد لیڈروں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ جو اقتدار کے نشے میں، لالچ میں اپنے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا خیال نہیں کرتے. 57 اسلامی ممالک اگر مل کر ایک قوت بن جائے تو دنیا کے اندر کون سیاسی طاقت ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ تو بدر میں 313 تھے جنہوں نے ہزاروں کو شکستیں دی تھی. یہ تمام غزوات کے اندر تعداد میں کم تھے لیکن ہزاروں لاکھوں پہ باری تھے. وجہ کیا تھی؟ ایمان کی غیرت تھی، غلامی رسول تھی، محبت رسول کا جذبہ دلوں کے اندر تھا. دنیا کی محبت نہیں تھی، دنیا کے اقتدار کا لالچ نہیں تھا. آج مسلمان حکمران وہ دنیاوی اقتدار کی وجہ سے کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے. میں خدشہ ظاہر کر رہا ہوں کہ نہ جانے کشمیر کا کیا فیصلہ اندرون خانہ کر دیا گیا ہو. میرے نوجوانوں، فلسطین کے بچوں سے سبق سیکھو. ان پہ بم برسائے جا رہے ہیں، گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، لیکن ان کا عزم اتنا مضبوط ہے، وہ پتھر لے کر بندوق کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ سینہ تان کر گولی سینے دکھا رہے ہیں، شکست تسلیم نہیں کرتے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کشمیر کا بچہ کٹ جائے گا، شہید ہو جائے گا، لیکن وہ کشمیر کا کوئی سودا نہیں کرنے گا. وہ ان نام نہاد حکمرانوں کو کشمیر پر کوئی سیاست اور اقتدار نہیں کرنے دے گا. یہ مسلمان قوم ہے، وہ کشمیری قوم ہے، یہ غیرت مند لوگ ہیں. انہوں نے یہاں اس سے پہلے بھی ہندوؤں کو ناکو چنے چبوائے، اس کشمیر کو ان سے آزاد کروایا تھا. یہ اب بھی بھارت کے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی کسی خیال کے اندر نہ رہے. ہم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا کہ جس سے ہمارے کسی برادر اسلامی ملک کو نقصان ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی کے ساتھ ہمارے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے اور